بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ جل مجدہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، ان سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، کہ اللہ جل مجدہ پہلے جس طرح تھا نا ذکر کے وہ ٹھیک، اللہ جل مجدہ جس طرح ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس سے بھی پاک ہے کہ کسی چیز کو فضول پیدا کرے، بے مقصد پیدا کرے۔ یہ اللہ پاک اس چیز سے بلند اور بالا ہے۔ تو اس میں سے جو انسان ہے یہ ایک خاص مخلوق ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک سے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ نہیں، یہ اگر اسی مقصد کے لیے میں نے انسان کو پیدا کرنا ہوتا کہ جس طرح تم تسبیح و تقدیس کر رہے ہو، تو پھر میں اس کو نہ پیدا کرتا، وہ کوئی اور بات ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو میں پیدا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو میں خلیفہ بناؤں، یعنی اپنا نائب بناؤں۔ نائب تب بندہ بنتا ہے کوئی کسی کا جس کو کوئی اختیار دیا جائے اور اس کو نہ کرنے کا بھی اختیار دیا جائے، کیونکہ اللہ جل مجدہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اس کا جو نائب ہے، جس محدود اختیار اس کو دیا جائے گا، تو اس میں بھی اس کو اختیار ہوگا کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے گویا یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تو اختیار ہی نہیں نہ کرنے کا، تو وہ عبادت میرے مقصود اس کو پیدا کرنے کا، حاصل کرنا وہ نہیں کہ جو تم کر رہے ہو، بلکہ ایک محدود مدت، ایک محدود دنیا میں اس کو خلیفہ اختیار دیا جائے گا۔ تو اب اللہ جل مجدہ نے انسان دیکھ لیں، اربوں خربوں سیارے ستارے، جنتیں، جہان، آسمان، زمین ہے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی دنیا جو ہماری ہے، اس میں صرف انسان کو اختیار دیا، اور اس میں بھی اس کو اختیار اپنے نیکی اور بدی کے عمل کا دیا، اور فرمایا کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اطاعت خداوندی یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرو جس معاملے میں تمہیں اختیار دیا گیا۔ اگر زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، جسم، تو اب ان کو تم نے میرے حکم، میرا نائب بن کے اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جہاں جہاں تمہیں کچھ حکومت دی گئی، بیوی بچے دیے گئے، یا کوئی دکان دی گئی، یا کوئی مال دیا گیا، یا کوئی نوکری، جس جگہ تمہیں تمہارا اختیار ہے، تم میرے خلیفہ ہو، میرے حکم کے مطابق تم نے کرنا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کی جو مقصد ہے پیدا ہونے کا، وہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ حاصل ہوتی ہے اللہ سے اچھا تعلق قائم کرنے سے اور مخلوق سے اچھا تعلق قائم کرنے سے۔ اب اس معاملے میں بندے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں صرف جو ہے نہ اپنے لیے پیدا کیا کہ صرف مجھ سے تعلق رکھو اور مخلوق سے نہ رکھو، کیونکہ اگر یہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، سیارے، تو اللہ پاک ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک بڑی بڑی دنیا، ایک بڑے بڑے سیارے پر بھیج دیتا، یا نہ انسان نہ اس کے کوئی مخلوق وہ اللہ اللہ کرے تو واپس آ جائے۔ تو یہ مقصد اس طرح وہ عبادت کا جو ہے پوری طرح جوہر جو بندے میں ہے، اطاعت کا، وہ کھل کر نہیں آتا سامنے جب اس کی مخالف چیزیں نہ ہوں، جب تک کہ اس کو بہکانے والی
اور پھسلانے والی اور دوسرے چیزیں موجود نہ ہوں، تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس خیرکم من ترک الدنیا للآخرہ، تم میں سے وہ بندہ اچھا نہیں ہے جو دنیا کو، دنیاوی حقوق کو، بیوی بچوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق، مال، تجارت، وہ چھوڑ دے کہ جی میں آخرت درست کر رہا ہوں۔ آپ آخرت کیسے درست کر رہے ہیں اگر ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ کھائیں گے کہاں؟ اگر رزق حلال نہیں کمائیں گے تو مانگیں گے کسی سے؟ اللہ نے منع کیا فضول نہ مانگو، کسی سے دھوکہ کرے گا بندہ۔ اور اگر وہ بیوی بچوں کے اور یعنی اپنا مخلوق کے ماں باپ کے حقوق نہیں پیدا کر رہا تو وہ اللہ کی جو نمائندگی وہ کر رہا ہے، جو اللہ نے اختیار دیا اس کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے تو اس سے منع کیا کہ ایسے ضائع نہ کرنا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ لِلدُّنْيَا، اور نہ ہی وہ اچھا ہے جو اس دنیا میں اس طرح مگن ہو کہ وہ اصل مقصد جو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کو راضی کرنا، وہی بھول گئے، آخرت ہی بھول گئے۔ فرمایا وَلَكِنْ خَيْرُكُمْ مِنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ، فرمایا اچھا بندہ وہی ہے، اچھا انسان، اچھا امتی وہ ہے کہ جو اللہ پاک کے بھی حقوق پورے کرے اور مخلوق کے بھی حقوق پورے کرے، اور یہاں اطاعت خداوندی، عبادت الہی میں رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک آخرت میں اس کو اپنا کلام بھی، اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ مقصد نہیں دیا کہ بھئی میں تمہیں دیدار کراؤں گا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کسی نبی کو دیدار نہیں ہوا، کسی نبی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہاں نہیں ہوا، وہ بھی جنتوں میں جا کے اوپر ہوا ہے، تو یہاں یہ چیز نہیں تھی، تو وہاں ہر ایک کے ساتھ وعدہ ہے جنت میں تو کرنے میں۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، اللہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا اس لیے ہے ہی نہیں ہے، اس کے لیے آخرت ہے۔ یہاں تو عبادت کرو، یہاں تو میرا حکم دوسروں تک پہنچاؤ، یہاں تو میری مخلوق کے ساتھ شفقت کرو، یہ کرو گے تو وہاں آخرت میں یہ وعدہ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی دنیا ہے، اور وہاں صلاحیت عطا ہوں گی۔ تو یہاں بندے نے جو دنیا میں آیا، نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا کہ ایک تو اللہ پاک سے اس کا تعلق اخلاص پر مبنی ہو، اچھا ہو، اور دوسرا مخلوق کے ساتھ، اور جس نے ایک کو ضائع کر دیا وہ کبھی بھی مقصد زندگی کو نہیں پا سکتا۔ کیونکہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، کہ زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے، اس کی نماز بھی مقبول نہیں، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ بھی، اس کی نماز بھی، اس کی یعنی وہ نہیں، یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر دنیا سے نہ نکالنا ہوتا اللہ بھیجتا ہی نہ، ادھر کہتا ہے آسمانوں میں اللہ اللہ کرو، تمہاری روحیں ہیں وہ اللہ اللہ کرے، اور میرا وہی سے معاملہ کہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں بھیجنا ہی اس کو اختیار دے کر آزمائش کرنا ہے۔ آزمائش کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آزمائش کرنے کہ بندے کو آزمائش، کہ بندہ یہ ثابت کرے کہ میں رب تعالیٰ کا بندہ ہوں، تو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا۔ اور اس میں پھر کس کو مقتدا بنایا، کس کو فرمایا کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، کون ہے تمہارا پیر، کون ہے تمہارا مقتدا؟ وہ ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی رہنما، سب سے بڑا نمونہ۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے لیے وہ بھی پیر ہیں، وہ بھی نمونہ، اگر ان کے پیچھے نہیں چلیں گے ہمارے لیے وہ کوئی نمونہ نہیں، ہمارے لیے وہ کوئی یعنی پیروی کرنے والے نہیں، بلکہ وہ خود پھر بھٹک گئے تو پھر انہوں نے کیسے مطلب کرنا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کسی کو بھی رسول نبی نہیں بنا کے بھیجا، نبی علیہ السلام کو بنا کے، تاکہ آپ کے پیچھے لوگ جو ہے چلیں۔ اور آپ نے جس طرح زندگی گزاری، آپ کی 9 ازواج مطہرات ہے، آپ کا کام کرنا، تجارت کرنا، اور لوگوں کی مدد کرنا، جہاد کرنا، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا خیال کرنا، اور رات کو اللہ کے ہاں بھی اپنا اللہ پاک کے دربار حضوری میں حاضر ہونا،
لوگوں کی بھلائی اور یہ ساری چیز کرنا. تو یہ مقصد زندگی میں جس کو ہم کہتے ہیں، سورۃ عصر میں بھی اللہ پاک نے اس کو بیان کیا کہ اللہ سے، اللہ جل مجدہ سے ایک بہت حسین اور اچھا تعلق، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق سے جو ہے اچھا تعلق، اور مخلوق کا فائدہ جو بندہ کرتا رہتا ہے، تو یہ پھر اپنی مقصد زندگی کو جو ہے وہ پا رہا ہے. اس میں نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، نہ کہ کوئی اور چیز. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھنے اجازت ہے انشاءاللہ. اشراق کا وقت ہو گیا ہے، اشراق ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. استغفر اللہ. جی سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی ہے آپ کو بیٹا؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے انسان کے؟ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے. یعنی اللہ پاک کو تو یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی جو بندہ کرتا ہے، اور ساتھ مخلوق کے لیے شفقت یعنی نفع. سوچئے بھئی میں کس طرح جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہوں ان کو، دین کی دعوت دے کے، ان کو دنیا کی کوئی چیز دے کے. اس لیے اللہ پاک نے جتنی چیزیں مخلوق کو نفع دینے والی اللہ کو پسند ہے. جیسے ایک بندہ جوتے بنا رہا ہے، ایک بندہ کپڑے بنا رہا ہے، ایک بندہ سڑک بنا رہا ہے. یہ جتنے لوگ بھی ہیں کام تو دنیا کا کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، دوست ہے. کیوں؟ اس سے بندوں کو نفع ہو رہا ہے. کوئی سڑک بنا رہا ہے تو نفع ہو رہا ہے، فوج حفاظت کر رہی ہے تو بندوں کا نفع ہو رہا ہے، پولیس حفاظت کر رہی ہے تو نفع ہو رہا ہے. تو کوئی محنت مزدوری کر، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے تو مخلوق کپڑے لے رہی ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے تو مخلوق فروٹ لے. اس نے نیت درست کرنی ہے. اس کی عبادت اسی شعبے میں ہے جس شعبے میں وہ ہے. اور یعنی اپنا باقی جو اللہ پاک کے فرائض ہیں وہ تو وقت پہ اس نے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے فرائض لمبے چوڑے رکھے ہی نہیں. آیا 10 منٹ نماز پڑھی بس ختم، آیا 5 منٹ نماز پڑھی 10 منٹ 15 منٹ لگے ختم. اصل عبادت اور اطاعت اور بندگی پھر بعد میں پھر شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی یاد رکھے حضوری میں، اور مخلوق کو بھی اپنا دیکھے میں کیا کر رہا ہوں. میں سے نفع تو میں صرف کھا ہی تو نہیں رہا، میں صرف دوسروں کو جونکوں کی طرح چوس تو نہیں رہا کہ یا کہ میں بھی کچھ دے رہا ہوں. تو یہ چیز جب وہ شفقت کرتا ہے تو الحمدللہ وہ، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت وہی ہو کہ وہ صرف اللہ رب تعالیٰ کے لیے، کہ جس نے پیدا کیا، جس نے اختیار دیا ہے، جس نے خلیفہ بنایا ہے، میں اس کی نمائندگی اور اس کی یعنی اطاعت کرتے ہوئے سب کچھ کر رہا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں پورا ایک مطلب زاویہ ہے، یہاں 10 مثلا کمرے ہیں، 10 شعبے ہیں. تو ایک بندہ مثلا جاتا ہے کہیں تو وہ جو کام کر رہا ہے امام ہے مثال کے طور پر، تو وہ کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، تو کسی کو امامت دے جاتا ہے، کہتا ہے جی آپ نے پیچھے جو ہے نا نماز پڑھانی ہے. اور یہ اب یہ خلیفہ بن گیا، یہ نائب بن گیا. اب امام تو چلا گیا، اب یہ اگر تو وہ اپنی وقت پہ اذان، وقت پہ امامت کرے گا تو وہ جو آئے گا وہ اس کو دل خوش ہوگا، اس کے انعام کا مستحق ہے. اور اگر یہ اپنی مرضی شروع کر دے، 5 کی بجائے 7 نمازیں شروع کر دے، یا 5 کی بجائے 2 شروع کر دے، یا 4 رکعت کی بجائے 1 پڑھانا شروع کر دے، اور اس طرح کی پھر وہ خلیفہ تو نہ رہا، وہ نائب تھا، وہ تو اس نے تو اپنا کام کو شروع کر دیا. وہ تو سخت یعنی ناراضگی کا یعنی اور عذاب کا مستحق ہو گیا بندہ. تو اس طرح اللہ جل مجدہ نے
اس کو ضرورت تو نہیں متاع، وہ تو خود ساری کائنات کرنا، اس لیے تھوڑی سی دنیا میں تھوڑا سا دائرہ ہمیں خدایا کہ تمہیں اختیار دے دیا، خلیفہ بنا دیا، اب میں یہ میرے حکم ہے، یہ میری طاقت میں نے تمہیں دے دی تھوڑی مدت کے لیے اختیار، اب تم کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، وہ کام کر کے دکھاؤ، رشتہ داریاں نبھا کے دکھاؤ، مخلوق کی بہتری کر کے دکھاؤ، شیطان سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، یہ ساری چیزیں، اور ایک محدود مدت کے لیے پھر تمہیں میں واپس بلا لوں گا، اس کے مطابق پھر تمہارا اگلا پھر مرحلہ ہوگا آخرت کا، کہ جیسے جیسے تمہیں تو اس لیے بندے کے ذہن میں ہو ہر وقت کہ اللہ کی حضوری میں وہ بندہ اللہ کے لیے ہی زندگی گزارے، تو اللہ کے نے جو فرائض وہ بھی ادا، اور مخلوق کی خدمت شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، محنت مزدوری۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بیٹھ کے بندوق کے بیٹ سے کھایا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جس نے جو بندوق کے مطلب یعنی ہر نبی ہر ولی نے کوئی نہ کوئی تجارت کی ہے، کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا ذریعہ ان کا بنایا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی دینے والے بنے، نہ کہ مطلب مطلب یہ چیز، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ بندہ بھٹک جائے گا، ادھر ادھر پہ پریشانی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔